بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: مثلهم أي صفتهم في نفاقهم كمثل الذي أوقد نارا في ظلمات. مثلهم یعنی صفتهم، ان کی مثال یعنی ان کی صفت، فی نفاقہم ان کے نفاق میں، ان کے نفاق کے سلسلے میں ان کی صفت، ان کی کیفیت، کمثل الذی استوقد، اس شخص کی کیفیت کے جیسے ہے، اس شخص کی صفت کے جیسے ہے جس نے استوقد بمعنی اوقدہ، جس نے جلایا، نارن آگ کو، جس نے آگ جلائی، جس نے آگ بھڑکائی. تو ان منافقین کی مثال جن کا بیان چل رہا ہے، ان کی مثال ان کے نفاق کے بارے میں ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. آگ کہاں جلائی؟ فی ظلمت، اندھیرے میں، تاریکی میں آگ جلائی. جب آگ جلاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر روشنی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے. فلما اضاءت بمعنی انارت ما حولہ، چنانچہ جب اس آگ نے روشن کر دیا، انارت منور کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، جس نے آگ جلائی اس کے ارد گرد کو آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، اس کے آس پاس کو روشن کر دیا. فلما اضاءت جب روشن کر دیا آگ نے، منور کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. فابصرہ تو اس نے دیکھا، اسے نظر آنے لگا. جب اندھیرے میں آگ جلائی تو کیا ہوا؟ روشنی ہو گئی، پھر نظر آنے لگا. اور واستدفع، اور اس آگ سے اس نے گرمی حاصل کی. مطلب ٹھنڈی کا موسم ہے، آگ جلائی تو آگ سے لوگ گرمی حاصل کرتے ہیں، تپش حاصل کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی نہ لگے. واستدفع اور اس سے اس نے تپش گرماہٹ حاصل کی. وَأَمِنَ مَا يَخَافُهُ اور مامون ہو گیا اس سے جس سے وہ ڈر رہا تھا. اب اندھیرے میں آدمی ہوگا، خاص طور سے اندھیرا ہو، کھلے میدان میں، جنگل وغیرہ میں کہیں ہو اندھیرا، تو آدمی نہ چل سکتا ہے، ویسے بھی ڈرا ہوا رہے گا کہیں کوئی موذی جانور نہ آ جائے، کوئی درندہ نہ آ جائے، کہیں چلتے چلتے کسی گڈھے میں نہ گر جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے وغیرہ، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. تو اندھیرے میں آدمی ایک قدم چلنے سے گھبراتا ہے. تو ایسے ہی منافقین کی مثال ہے جیسے کسی آدمی نے اندھیرے میں، تاریکی میں آگ جلائی ہو اور اس آگ سے روشنی ہو گئی. جب روشنی ہو گئی تو اس نے اپنے ارد گرد کو دیکھا اور اس آگ سے اس نے گرماہٹ حاصل کی. اب وہ مامون ہو گیا کہ ہاں اجالا ہو گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. جو آگ جلائی تھی، اطفاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا. اب آگ جیسے بجھتی ہے تو اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ اور زیادہ اندھیرا لگتا ہے. آپ اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، تب پھر آپ اجالے میں آئیں گے، پھر اجالا اچانک ختم ہو جائے گا تو ایسا لگتا ہے پہلے سے بھی زیادہ اندھیرا ہو گیا ہے. اطفاہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو بجھا دیا. اب جب بجھے گا، نور بجھے گا، آگ بجھے گی، روشنی ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. اب اندھیرا ہوگا تو پھر وہی خوف، وہی ڈر، نہ نظر آئے گا. اگر سردی کا موسم ہے تو سردی بھی لگے گی، تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اندھیرے میں. تو ایسے ہی ان لوگوں کی، منافقین کی مثال ہے.
آگے دیکھیں گے وَجُمِعَ الضَّمِيرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِي، یہاں پر یہ جو ضمیر آئی ہے بِنُورِهِمْ، تو یہاں تو بات ایک کی چل رہی تھی كَمَثَلِ الَّذِي، الَّذِي مفرد کا صیغہ ہے، جس نے آگ جلائی، استوقد، تو یہاں پر ذهب اللہ بنورہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بنورہم ہے، تو مؤلف کہہ رہے ہیں یہ دراصل ضمیر کیوں آئی ہے جمع کی؟ مراعاتا لمعنى الذی، الذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر جمع کی لائی گئی ہے، چونکہ الذی میں جمع کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ضمیر جمع کی لائی گئی ہے۔ جیسے پیچھے اس طرح کی بات گزری ہے من کے تعلق سے، من مفرد ہے لیکن اس میں جمع کا معنی، ایسے یہاں پر بھی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، بجھا دیا ان کی روشنی کو، اور ان کو ظلمات میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون ما حولهم، وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے اپنے ارد گرد کو، ان کے آس پاس کیا ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی سانپ وغیرہ ان کے پاس آ جائے، ان کو نظر نہیں آ سکتا، اس خطرے سے وہ بچ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن اجالا ہے، روشنی ہے، خطرات نظر آتے ہیں تو آدمی کچھ بندوبست کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر مارتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب بالکل اندھیرا ہوگا تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ جب کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کوئی خطرہ اس کو، تو کیسے خطرات سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ متحیرین عن الطریق خائفین، اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے، اسکرین نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ابھی کوئی فہیم ہے، کوئی اس نے کاڑی کر دیا ہے، اسے نہیں آ رہی ہے۔ میرے یہاں تو آ رہی ہے شیخ، نظر تو آ رہے ہے اسکرین یار، نظر آ رہی ہے، ان لوگوں کا پرابلم ہوگا یار، ہاں بس، اسکرین میں کتاب نظر آ رہی ہے بالکل صاف صاف۔ جی جی، اب آپ لوگ خاموش ہو جائیے، ہاں، جس کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ اپنا مسئلہ حل کر لے، ٹھیک ہے، اپنا مسئلہ حل کر لے، دیکھ لے نہیں ادھر شاید ادھر، ابھی کوئی فہیم نام کا ہے جو ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں شاید تو کوئی پرابلم آپ نہیں بھی ہے آ مولانا جائیے، شیخ، کوئی پرابلم نہیں۔ وہیں چھپا ہوا ہوگا ایک طرف، اس کو نکال لیجئے، اسکرین ہے بہرحال۔ فَكَذَلِكَ، اچھا، متحیرین عن الطریق، راستے سے حیران و پریشان ہیں، خائفین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اندھیرا ہو گیا، اب راستے میں کیسے چلیں گے؟ راستے میں کہیں گڈھا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی جانور ہے، ہیں، متحیر، حیران و پریشان ہے۔ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، اسی طرح سے یہ منافقین لوگ ہیں، کیسے اسی طرح سے ہیں؟ آمینو بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَانِ، یہ لوگ مامون ہو گئے، امینو مامون ہو گئے ایمان کا کلمہ ظاہر کر کے، کلمہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے یہ لوگ مامون ہو گئے۔ اب ان سے مسلمان نہ قتال کریں گے، نہ جہاد کریں گے، اور جو مسلمانوں کے لیے جو رعایت ہے وہ ساری رعایتیں ان کو ملیں گی، تو کلمہ ایمان پڑھ کے ہی اپنے آپ کو انہوں نے مامون کر لیا ہے۔ لیکن فَإِذَا مَاتُوا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ، جب یہ لوگ مر جائیں گے، ماضی کا صیغہ ہے، میں مستقبل کا ترجمہ کر رہا ہوں، جاءہم الخوف، ان کے پاس خوف آئے گا، عذاب آئے گا، ڈر آئے گا نہ ختم ہونے والا۔ تو جیسے ان کے پاس قرآن نازل ہوتا، قرآن سے یہ لوگ روشنی حاصل کر لیتے، لیکن یہ روشنی عارضی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اس پر حقیقی طور پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کلمے کو پڑھ کر تھوڑا اس سے نور تو حاصل کر لیں گے، مامون ہو جائیں گے تھوڑا دنیا میں، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ مسلمانوں کو، مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد پھر یہ چال بازی کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں یہ تھوڑی جیسے آگ جلائی، تھوڑی روشنی ملی اور تھوڑے سے چلے، لیکن جیسے ہی آگ بجھی
پھر وہی اسی خطرے میں. تو جیسے ہی ان کی موت آئے گی ویسے ہی یہ ہمیشہ کے خطرے میں چلے جائیں گے. ہمیشہ تاریکی ہی تاریکی ان کے لیے ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، عذاب ہی عذاب ان منافقین کے لیے ہوگا. تو یہاں پر یہ ایک مثال بیان کی ہے. اور مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ مثال دراصل کسی مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دماغ میں بٹھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. یعنی کوئی چیز آپ کے دماغ میں ہے پہلے سے، اس کی مثال دی جاتی ہے اس چیز کی جو دماغ میں نہیں ہے، تاکہ وہ بھی دماغ میں بیٹھ جائے. تو پہلے سے جس چیز کا علم ہے اس سے مثال دی جاتی ہے اس چیز کی جو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہاں پر منافقین کی مثال بیان کی گئی. اس سے ہمیں دعوت کا اسلوب مثال معلوم ہوا، اسلوب تمثیل معلوم ہوا کہ کسی چیز کو مدعو کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے تاکہ سامنے والے کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. یہاں ایک مثال بیان ہوئی، اگلی آیت میں پھر دوسری مثال ہے. آگے فرمایا ہم صمٌ، یہ لوگ عن الحق، حق سے بہرے ہیں، حق بات انہیں سنائی نہیں دیتی. فلا یسمعونہ سماع قبول، حق بات کو نہیں سنتے ہیں قبولیت کی سماعت سے. حق بات ویسے کانوں سے تو سنتی ہے لیکن قبولیت کی سماعت سے نہیں سنتے کہ کانوں سے سنی اور بات دل میں اتر گئی. نہیں، سنتے ہیں اور بات کان کے پردے سے ٹکرا کر باہر نکل جاتی ہے. بکمن، گونگے ہیں. کیسے گونگے ہیں حقیقی گونگے نہیں، معنوی گونگے ہیں. بکمن خرسن عن الخیر، خیر سے گونگے ہیں. خرسن عن الخیر، خیر بھلائی. خرسن عن الخیر فلا یقولونہ، فلا یقولونہ، ہو ضمیر خیر کی طرف لوٹ رہی ہے. خیر کی بات، بھلائی کی بات نہیں کہتے. ویسے تو بہت ساری گپ سپ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں لگائی سکائی، لیکن حق بات نہیں کہتے، حق بات سے گونگے ہیں. عمیٌ، اندھے ہیں، عن طریق الہدی، ہدایت کے راستے سے. فلا یرونہ، ہدایت کا راستہ انہیں نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں ہدایت کے راستے کو. ویسے تو انہیں سب کچھ دکھتا ہے دور دور تک، لیکن ہدایت کا راستہ انہیں نظر نہیں آتا، ان کے سامنے رہتا ہے پھر بھی انہیں نہیں دکھتا. یہ یہاں تین صفت بیان ہوئی ہیں، صم بکم عمی. صم اصم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، اور عمی عامہ کی جمع ہے. تو یہ تین اوصاف ہیں جن کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے حاصل کرتا ہے، سنتا ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے. کیا کیا چیز کی جمع ہے؟ جمع واپس سے بتائیے. سمن اسم کی جمع ہے، سمن اسمن کی جمع ہے، اسمن. بکمن ابکمن کی جمع ہے، عمیٌ اعمیٰ کی جمع ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ عموماً جمع کا صیغہ مفرد کے صیغے سے بڑا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفرد کا صیغہ جمع سے بڑا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے، یعنی جمع کا صیغہ مفرد سے چھوٹا ہے. سمن جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اسمن کی جمع ہے. اسم اس سے بڑا ہے، 3 حروف اس میں. سمن میں 2 حرف ہیں، یا 3 ہے تو اس میں 4 ہیں. تو ایسے یہاں پر بکمن اور عمیٌ ہے، ہر ایک میں ایک ایک حرف جو ہے مفرد میں زیادہ ہے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الضَّلَالَةِ، یہ اندھے گونگے بہرے ہیں تو یہ لوگ لوٹیں گے نہیں ضلالت سے، گمراہی سے رجوع نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہدایت کو، تو کیسے لوٹیں گے؟ جب دیکھیں گے تب تو لوٹیں گے، سنیں گے کوئی بات سمجھیں گے تب تو سمجھ میں آئے گی بات. جب سمجھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں حق بات، تو ہدایت پر کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الضَّلَالَةِ، تب تو یہ لوگ ضلالت سے، گمراہی سے باز نہیں آئیں گے. او مثلهم، یا ان کی مثال کصیب بارش کے جیسے ہے. او یہاں پر واو کے معنی میں، اور ان کی مثال شک کے لیے نہیں ہے، یا تو ایسے یا ایسے نہیں.
شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تنوع کے لیے کہ ان کی مثال ایک تو ایسے ہے اور ان کی مثال ایسے بھی ہے. تو منافقین کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ منافقین کی ایک مثال ایسے ہے، ایک مثال ایسے ہے. مثلہم، ان کی مثال، ان کی کیفیت، کا صیب بارش کے جیسے. صیب بارش، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کا اصحاب مطر، بارش والے مراد ہیں. بارش بذات خود مراد نہیں، جن کے اوپر بارش نازل ہو رہی ہے وہ مراد ہے. ان کی مثال بارش والے کے جیسے ہے، بارش والوں کے جیسے ہے. کا اصحاب مطر وَأَصْلُهُ صَيْوِبٌ. صیب کی اصل کیا تھی؟ صیوب، من صاب یصوب، صاب یصوب سے صیوب اس کی اصل تھی. تو واو کو صیوب پڑھنے میں تھوڑا ثقیل تھا، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا. تو کیا ہو گیا؟ صیب. اس کا معنی کیا ہے؟ صاب یصوب ینزلو، اس کا معنی ہے ینزلو. یعنی درست کے معنی میں نہیں ہے، نزول کے معنی میں ہے. صاب یصوب کا معنی ینزلو یعنی وہ نازل ہوتی ہے. من السماء، آسمان سے. آسمان سے مراد کیا ہے؟ السحاب او السحاب، بدلی مراد ہے آسمان سے. سما کہتے ہیں بلندی کو. سما کے کئی معنی ہیں. سما بدلی کے معنی میں بھی آتا ہے، سما بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور سما آسمان کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر سما سے مراد بدلی ہے. اور ویسے کہاوت میں یہی کہا جاتا ہے آسمان سے بارش برس رہی ہے، اوپر سے بارش برس رہی ہے. اور بارش برستی ہے بدلیوں سے، چونکہ بدلیاں بھی اوپر ہوتی ہیں، بدلیاں بھی آسمان کی طرف ہوتی ہیں. اس لیے یہ کہاوت میں آتا ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو. تو ان کی مثال، منافقین کی مثال بارش کے جیسے ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہو. فیہی اے السحاب، اس بارش میں. بارش والے کیا سمجھی سو؟ ابھی سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں آئے گا. فیہی، اس بارش میں، ظلمات، اس بدلی میں، اس میں بارش نہیں، فیہی اے صحاب، اس بدلی میں، ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں. ورعد، اندھیرے کیسے ہوں؟ بتکاثفہ، گھنے اندھیرے ہوں، زیادہ. بتکاثفہ یہاں لکھا ہے، میرے یہاں جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے متکاثفہ، اور وہ زیادہ صحیح ہے متکاثفۃ. آپ کے یہاں کیا لکھا ہے؟ ظلمات ورعد، ظلمات کے بعد متکاثفہ، یا تکاثف لکھا ہے؟ بے تکاثف، جی بتکاثفہ. جی جی. ہاں متکاثفہ، جی متکاثفہ لکھا ہے دوسرے نسخوں میں، تو وہ زیادہ سے. متکاثفہ مطلب گھنے، زیادہ. تو اندھیرا جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہلکا ہوتا ہے. تو بدلی رات میں ہو، بدلیاں تو اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. تو آسمان سے برسنے یا بدلیوں سے برسنے والی بارش کی جیسے ان کی مثال ہے کہ جس بدلی میں اندھیرا ہو اور رعد ہو، کڑک. رعد یعنی گرج، بدلیوں کی گرج. وبرق اور چمک. تو یہ بہت یعنی خطرناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے. تو ان کی مثال، منافقین کی مثال بیان ہو رہی ہے جیسے کوئی آدمی ایسی جگہ ہو کہ ان کے اوپر بارش برس رہی ہو، بدلیاں چھائی ہوئی ہو، گھنی بدلیاں، اس قدر بدلیاں ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور اس بدلی میں گرج بھی ہو، خطرناک آواز آ رہی ہو کڑک کی، گرج کی، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی چمک رہی ہو. تو دیکھیے کتنا پرخطر یہ منظر ہوتا ہے. اور جب آدمی ایسے حالت میں ہوگا، اب ہلکی سی بجلی چمکے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اجالا ہو جائے گا تو تھوڑا سا چلے گا. اب بجلی چمکنا بند ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، وہ رک جائے گا، اب چلے گا نہیں. پھر جیسے بجلی چمکے گی پھر اسے اجالا ہو جائے گا، ڈرتا ہوا سہما ہوا چلے گا، کیونکہ گرج بھی ہے، ڈر بھی ہے، بارش بھی ہے، اندھیرا بھی ہے. تو تھوڑا سا چلتا ہے اور جیسے بجلی کی چمک جاتی ہے پھر رک جاتا ہے. تو ایسے ہی منافقین کی مثال ہے.
ان کے پاس قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی، جو ان کو اچھی لگتی اس کو لے لیتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، اور جو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیتے. گویا کہ جیسے ان کے پاس بجلی آ رہی، چمک آ رہی، اجالا آ رہا ہے، تھوڑا سا چل دیتے اور پھر جیسا اندھیرا ہوتا رک جاتے. تو یہ ان منافقین کی مثال بیان ہو رہی ہے. دیکھیں گے او کصیب من السماء، صرف آیت دیکھیں گے، یا ان کی مثال اور ان کی مثال منافقین کی مثال بارش والوں کے جیسے ہے، جو بارش آسمان سے برسے اور بدلیوں سے برسے، اور ان بدلیوں میں اندھیرا ہو، اندھیرا بھی کیسا ہو، بہت ہی زیادہ اندھیرا ہو، ورعد، اور ان بدلیوں میں رعد ہو، کڑک ہو، گرج ہو، وبرق، اور چمک ہو. رعد کے یہاں پر مؤلف نے 2 معنی ذکر کیے ہیں. هو الملک الموکل به، یہ ملک موکل ہے جس کو بدلیوں کا کام سونپا جاتا ہے، بارش برسانے کا کام سونپا جاتا ہے، بادلوں کو ہانکنے کا کام جن کے ذمے ہوتا ہے. تو وقیل صوت، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کی آواز ہے، رعد بدلیوں کی آواز ہے. تو یہ معنی میکائیل، تو جو بارش برساتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا نام جو ہے میکائیل ہے. باقی اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے معاون ہوتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بدلیوں کو ہانک کے لے جاتے ہیں. وقیل الصوت، یہ بھی کہا گیا ہے کہ رعد یہ وہ آواز ہے جو بدلیوں سے نکلتی ہے، یعنی گرج ہے، یا یہ کہ کڑک. وبرق، اور چمک. لمعان صوته الذي يجزره به، لمعان معنی چمک. صوت یہاں سواد سے لکھا ہوا ہے، لیکن سین سے اور تو سے صوت جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ کوڑا. جس کوڑے کے ذریعے فرشتے بدلیوں کو ہانکتے ہیں، تو اس کوڑے کو جب بدلیوں پہ مارتے ہیں تو چمک پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو معنی زیادہ درست ہوگا. اور بعض نسخوں میں ایسے ہی ہے. آپ کے یہاں کیسے ہے؟ سواد سے ہے. ہاں، بعض نسخوں میں سواد سے ہے، میرے نسخے میں بھی سواد ہی سے ہے، لیکن ہندوستانی جو طبعہ ہے اس میں سین سے، سین، واو، طا اور تو اس کا معنی بنے گا کوڑا. سین سے اور طا سے جب رہے گا تو کوڑا کا معنی ہوگا. تو اور وہی مطلب آواز سے بھی ڈانٹتے ہیں لیکن کوڑے سے بھی ڈانٹتے ہیں، دونوں معنی درست ہے. ویسے لمعان صوتی الذی یجزر بھی، لیکن جب آواز سے ڈانٹیں گے تو اس میں چمک کا تصور نہیں ہے. آواز سے ڈانٹتے ہیں تو چمک نہیں ہوتی، لیکن جب کسی چیز کو مارتے ہیں، جیسے پتھر پہ پتھر کو مارو تو چمک پیدا ہوتی ہے. تو ایسا تصور تو ہے ہمارے پاس، لیکن آواز سے چمک کا تصور یہ نہیں ہے، چاہے ہوتی ہو بھلے سے. بہرحال برق میں چمک ہے، اور بدلیوں سے چمک نکلتی ہے جیسے بھی وہ نکلتی ہو. یجعلون اصابعہم، اب جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، اتنی خطرناک حالت، اندھیرا ہی اندھیرا، گرج ہی گرج، چمک ہی چمک، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ یہ منافقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اے اصحاب الصیب، کر لیتے ہیں یہ بارش والے، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ گرج، یہ آواز سنائی نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آواز سے، اس گرج سے ہم مر نہ جائیں. اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. فی آذانہم اصابع، اصابع سے مراد کیا ہے؟ اناملہا، انامل بولتے ہیں انگلیوں کے یہ کنارے، پور. چونکہ کانوں میں پوری انگلی تو ڈالی نہیں جاتی ہے، صرف پور ڈالی جاتی ہیں، تو اس لیے اصابع سے مراد کیا ہے؟ انامل، انگلیوں کے پور مراد ہیں. تو یہاں پر کل کہہ کے جز مراد ہے، کل کہہ کے جز مراد لیا گیا ہے کہ اصابع سے مراد انامل ہے، پوری انگلی کان میں نہیں جاتی ہے، صرف جو ہے پور جاتی ہے. فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے، کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، انگلیوں کو کر لیتے ہیں. کیوں؟ من اجل الصواعق، صواعق کے ڈر سے، صواعق کی وجہ سے.
सवाइक साइक़तुन की जमा है, जिसका माना है सिद्दतु सौत राद, सिद्दतु सौत राद, राद की सदीद आवाज़, बिजली की जो कड़क होती है, बदलियों की जो गरज होती है। देखेंगे कभी कभी आदमी घर के अंदर रहता है लेकिन अचानक वो चौंक जाता है, हिल जाता है, हैं, और अपने आप को समझता है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ। इतनी कड़क और शदीद आवाज़ कभी कभी आती है बिजलियों की, और बसा औकात बाद लोगों की मौत भी हो जाती है, इतनी शदीद आवाज़ होती है। लिअल्ला यस्मऊहा, ये क्यों करते हैं उंगलियों को कानों में? ताकि उस कड़क को, उस गरज को सुन ना सकें। हज़र अल मौत, खौफ अल मौत, मौत के डर से, मिन समाइहा, उसको सुन करके मर जाएंगे ऐसा उन्हें डर लगता है, इसलिए अपने कानों में उंगलियों को करते हैं। कज़ालिक हाउलाई, इसी तरह ये मुनाफिकीन है। इज़ा नज़ल अल कुरआन, जब कुरान नाजिल होता कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि कुरान को ना सुन सके। कुरान को सुनेंगे तो कुरान के होकर रह जाएंगे, कुरान हमारे ऊपर कहीं जादू ना कर दे ऐसा सोचते थे, इसलिए कानों में उंगली डाल लेते। इज़ा नज़ल अल कुरआन वफ़ीही ज़िक्रुल कुफ्र, और कुरान पाक में कुफ्र का जिक्र आता और ये लोग काफिर लोग होते, इन्हीं के बारे में बयान होता और इनके बारे में वईद होती। काफिर लोग अगर ईमान नहीं लाए तो इनके लिए दुनिया में ये मुश्किल और आखिरत में ये अज़ाब, ऐसा अज़ाब, ऐसी। तो ये सब चीज़ अपने सुनते थे लोग, क्योंकि मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान थे तो कुरान को ये सुनते थे। कुरान नाजिल होता था, मुसलमानों के साथ रहते थे तो उन्हें कुरान सुनाई देता था, तो ये लोग कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि सुनाई ना दे। वफ़ी ज़िक्रुल कुफ्र, कुरान में कुफ्र का जिक्र होता। अल मुशब्बह बिज़ुल्मात, यही इसी को जुल्मात से, जुल्मात के ज़रिए तशबीह दिया गया है, दी गई है तशबीह। यहाँ पे जो आया है ना फ़ीही ज़ुलुमातुन, तो ये ज़ुलुमात से मुराद क्या है? ज़ुलुमात से मुराद है कुफ्र, मुराद है आसमान से बारिश नाजिल होती, गोया कि आसमान से वही कुरान नाजिल होता, उस कुरान पाक में कुफ्र का जिक्र होता। जैसे आसमान से नाजिल होने वाली बारिश में या बदलियों में अंधेरा होता, जुल्मात होती, ऐसे इसमें कुरान पाक में कुफ्र का जिक्र होता और फिर कुफ्र वालों के लिए सख्त वईद होती। वल वईद अलैहि, कुफ्र के ऊपर है वईद होती। अल मुशब्बह बिर्राद, उसको रात से तस्बीह दिया गया है। वरादुन, रात ये क्या है? रात ये खतरनाक आवाज़ है, गरज है। तो ये लोग जो है वो सुनते थे कि क्या क्या उनके लिए अजाब होगा काफिरों के लिए। वल हुजजुल बय्यिना अल मुशब्बह बिल बर्क, और हुजज बय्यिना को बर्क से तस्बीह दिया है। बर्क चमक, जैसे ही चमक होती चलने लगते, जैसे ही उन्हें कुरान पाक में से कोई अच्छी बात मिलती उसको मान लेते और उस पर अमल करते। तो ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये वाली बात थी इनकी। तो जो बात अच्छी लगती, नफ्स को पसंद आती, उस पर अमल करते, जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देते। हालांकि मोमिन की शान ये है कि कुरान पाक की हर बात पर अमल किया जाएगा, चाहे अच्छी लगे या ना लगे। नफ्स पर वो शाक गिरा गुजरे या वो अच्छी लगे, हर हाल में उसको मानना है, उस पर अमल करना है। यसुद्दून आज़ानहुम लिअल्ला यस्मऊहा, ये लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं ताकि वो उसको सुन ना सके। फयमीलु इलल ईमानी, तो अगर सुनेंगे तो ईमान की तरफ माइल हो जाएंगे। वह तर्क दीन, और अपने दीन को तर्क कर बैठेंगे, तो दीन को तर्क करने की तरफ और ईमान की तरफ माइल हो जाएंगे। इसलिए ये लोग क्या करते थे? अपने कानों को बंद कर लेते थे। और ये चीज़ इनके वहुवा इंदहुम मौत, और ये इनके नज़दीक मौत है। यानी अपने दीन को तर्क कर देना और ईमान कबूल कर लेना इनके नज़दीक ये मौत है। तो जैसे बिजली के डर से वो अपने कानों में उंगली डाले कहीं मर ना जाए, ऐसे ही कुरान पाक जब नाजिल होता अपने कानों में उंगली डाल लेते कि कहीं हम इसको सुन करके हम इन्हीं के ना हो जाएं, हम मुसलमान ना हो जाएं, तो हम गोया कि हम मर गए हैं। तो ये चीज़ उनके नज़दीक मौत से कम नहीं थी। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरीन का इहाता किए हुए है, उन्हें घेरे हुए है। इल्मन, इल्म के एतबार से, कुदरत के एतबार से अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर उनके बारे में इल्म है, कुदरत है, उन जो कुछ करना चाहे कर सकता है। फला यफूतूनहु, लिहाजा वो अल्लाह ताला से बच नहीं सकते। अल्लाह ताला से, अल्लाह की पकड़ से वो लोग
بچ نہیں سکتے. یکادو یقرب البرق یخطف ابصارهم. تو یہ آیت انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہاں سے پھر نیا درس شروع ہو گئے. پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا وہاں پہ تخفیف کر دیں گے حاضری میں. یکاد یقرب البرق، قریب ہے کہ برق، چمک، برق ہے جو چمک، یخطف ابصار، ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو اچک لے. آپ دیکھیں گے جو روشنی زیادہ ہوتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ نگاہیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بالکل آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جب بجلی چلی جاتی ہے، اچانک جب بجلی آتی ہے کافی دیر کے بعد آنکھیں کھل نہیں پاتی ہیں، آنکھیں جو ہیں مچنے لگتی ہیں. تو ایسے یہ لوگ قریب ہے کہ یہ برق ان کی نگاہوں کو اچک لے، یا خودھا بسرعت، تیزی کے ساتھ ان کی نگاہوں کو، ان کی بینائی کو ختم کر دے، اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی، مشوا فیہ، اس میں چلنے لگتے. بجلیاں چمکتی، روشنی ہو جاتی، چلنے لگتے فی ضوء، اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ان کے اوپر، قاموا، رک جاتے، وقفوا، ٹھہر جاتے. تمثیل، یہ تمثیل ہے لإجعاز ما فی القرآن من الحجز قلوبہم، لإجعاز قلوبہم، ان کے دلوں کے اجعاز کی تمثیل ہے، ان کے دلوں کی تحریک کی، ان کے دلوں کو ڈسٹرب ہونے کی مثال ہے. جو کچھ قرآن پاک میں حجتیں اور دلائل جب نازل ہوتی تو ان کے دلوں میں ایک قسم کی حرکت پیدا ہوتی، اس کو قبول کریں نہ قبول کریں، جو اچھی لگتی اس کو مان لیتے. وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، جو کچھ سنتے تھے قرآن پاک میں، ایسی باتیں جو ان کو پسند آتی تھی اس کی وہ تصدیق کرتے. وَوُقُوفِهِمْ، اور ان کا رک جانا، عَمَّا يَكْرَهُونَ، اس سے جس کو ناپسند کرتے. قرآن پاک میں جس کو ناپسند کرتے تھے، جو بات اچھی نہیں لگتی قرآن پاک کی، ان سے رک جاتے، ان پر عمل نہیں کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو، بمعنی اسماعی، ان کے کانوں کو، یعنی ان کی سماعت کو چھین لے، ختم کر دے. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو، الظاہرتی، ظاہری طور پر، کما ذہب بالباطنۃ، جیسے کہ باطنی طور پر، معنوی طور پر ان کی نگاہیں اور ان کے سماعت، بصارت ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ظاہری طور پر بھی ان کو ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شیء شاء، جس چیز کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. ومنہ اذہاب ما ذکر، اور اسی قدرت میں سے وہ چیز ہے اذہاب، ختم کر دینا اس کا جس کا پیچھے ذکر ہوا سماعت کا، بصارت کا. تو اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.